وسلم نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے پڑھا ضماد کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک بار اور پڑھو۔ آپ نے دوبارہ پڑھا، پھر ضماد کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار ذرا اور بھی پڑھ دو۔ تیسری بار آپ پڑھ رہے ہیں، اور جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ضماد بھی پیچھے سے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ روز ہم یہ خطبہ سنتے ہیں، نہیں ہے ہمارے دل میں کوئی اثر؟ اللہ رحم کرنا، تو قرآن میں کشش ہے، نبی کے فرمان میں کشش ہے۔ کافر سن لیتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا۔ ایک کتاب ہے رحمت للعالمین ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ساری تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، ساری خوبیاں، ہر طرح کی برائیاں اس پروردگار عالم کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو احکم الحاکمین، جو مالک الملک رب العالمین نے اکیلا تنہا ساری کائنات عالم کو رچایا بسایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے سارے نبیوں پر اور ان کے سارے رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بزرگوں، میرے دینی اسلامی بھائیوں، ملت کے نوجوان سپوتوں، عزت و ادب اور احترام کے قابل میری دینی ماں اور بہنوں، اللہ کا بڑا فضل ہے اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں، دماغ میں اور دل میں ایک اور یہ بھی بات ہے کہ ہمیں شب قدر مل جائے، اس کی جستجو میں آج 21 کی پہلی طاق رات ہے اور ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوں گے دنیا میں جو اپنے بستروں پر سوئے ہوں گے، نہ جانے وہ کیا کیا کر رہے ہوں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال پہلے میرا موضوع تو قرآن ہے، ہم اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے قبل عورتیں بہت آئی ہوں گی، یہ میں سمجھتا ہوں، میں نے جمعہ ہی میں نہیں کہا کہ یہ سب میرے تجربات، چونکہ یہ عورتیں پیڈنا، کٹانچور، اولولپنڈی، نیبھان پوری، ویور ان علاقوں ہی کے ہیں، اور ان علاقوں میں توحید بہت پہلے آ چکا ہے اور ان عورتوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین بہت آئی ہوں گی۔ لوگ آتے ہیں، دھواں دھار خوب تقریر کر دیتے ہیں اور معاشرے کی نصف حصہ جو خواتین کی شکل میں ہیں اسے نظر انداز کر دیتے۔ عورتوں کو کئی اعتبار سے اللہ نے اسے فضیلت و برتری دی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آئے، آپ ڈرے ہوئے تھے، آپ خائف تھے، پریشان تھے، اور وحی کی وجہ کر آپ کے بدن میں کپ کپی طاری تھی، اور آپ آتے ہی اپنی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، زملونی زملونی زملونی، مجھے کمبل اوڑھاؤ، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کمبل اوڑھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کا ڈر خوف جاتا رہا،
تو آپ نے خدیجہ سے کہا خدیجہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ دیکھو خدیجہ کیا کہتی ہے، کلا لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم، واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے کچھ صفات بیان کیے، آپ رشتہ داری کو قائم کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بوجھ والوں کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ آپ عزت اور تکریم سے پیش آتے ہیں۔ کلا لا یحزیک اللہ ابدا، ایک بیوی کا کردار یہاں معلوم ہوتا ہے، کس طرح تسلی دے رہی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے جو عیسائیت کو قبول کر چکا تھا اور توریت انجیل کو عربی زبان میں منتقل کرتا تھا، ترجمہ کرتا تھا۔ خیر بخاری میں ہے یہ روایت۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی ناموس ہے، اللہ کے رسول کا پورا واقعہ بیان کیا غار حرا کا، تو کہا یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ ورقہ بن نوفل بڈھا ہو گیا، کیا کہا کاش کہ میں جوان ہوتا اور وہ دن بھی دیکھتا کہ جب آپ کے قوم آپ کی بستی سے نکال دیں گے اور میں آپ کا ساتھ دیتا۔ تو بعض مفسرین نے یہ کہا، اور یہ بات ایک حد تک درست بھی ہے، کہ سب سے پہلا ایمان لانے والا ورقہ ہے، آپ کی نبوت کی تصدیق کیا۔ ظاہری طور پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہی ہے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تسلی بھی دی، ایمان کا شرف بھی سب سے پہلے ایک عورت کو حاصل ہوتا ہے، اور سب سے پہلے اللہ کے راہ میں شہید ہونے والی بھی عورت ہی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، عورت ہی ہے جو سب سے پہلے اللہ کے راہ میں شہید کی گئی ہے۔ اچھا، پورے قرآن آپ پڑھیے، قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں۔ کہیں سورۃ الرجال دیکھا ہے؟ مگر سورۃ النساء ہے۔ عورتوں کے نام سے ایک سورہ ہی اللہ نے نازل کیا، اور پھر اس سے بھی آگے ہم بڑھتے ہیں تو ہجرت کر کے آپ مکہ سے کہاں گئے؟ مدینہ منورہ۔ نماز تو یہاں فرض ہو گیا ہے، جماعت اور اذان مدینے میں فرض ہو رہا ہے۔ اذان کے کلمات جب بتا دیے گئے تو اذان دینے کی باری آئی، حضرت بلال کو مقرر کیا گیا، آواز اونچی تھی، ان کی ذرا پاٹدار آواز تھی۔ تو مدینہ میں مسجد نبوی کے قریب جس چھت پر چڑھ کر سب سے پہلے اذان دی گئی وہ ایک عورت، انصاریہ عورت ہی کا گھر تھا، وہ چھت تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر نہ بننے سے پہلے کھجور کا ایک تنا تھا، اسے پکڑ کر آپ جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت ہی ہے
جس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک برہی غلام ہے، کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں؟ تو یہ شرف بھی ایک عورت ہی کو حاصل ہوا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنائی تھی۔ تو میں عورتوں سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا مقام بہت ہی اونچا ہے، تمہارا مقام بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، تمہارا کردار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، تمہارا کردار جو ہے ویسا ہی ہونا چاہیے اور اس عورت کی طرح بن جانا چاہیے۔ دو عورتوں کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم دعا کریں تو اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے۔ ایک تو وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دیکھیے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت خولہ شوہر نے غصے میں کہہ دیا کہ تو میرے ماں جیسی ہے، اور زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ تو میری ماں جیسی ہے تو نکاح ختم ہو جاتا۔ غصے میں تو کہہ دیا، تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہا کہ اب کیا بنے؟ تو حضرت خولہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ کہ جاؤ نبی سے مسئلے پوچھ کر کے آؤ۔ تو کہا کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں نبی کے پاس نہیں جا سکتا، جا خولہ تو ہی پوچھ لے۔ خیر، حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور پورے واقعات بیان کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خولہ چلی جاؤ، اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں اب تک کوئی حکم نہیں آیا ہے، زمانہ جاہلیت کا دستور ہی دستور ہے، چلے جاؤ۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہاں جاؤں؟ بچے کہاں میں جاؤں؟ اس سورہ کا نام ہی سورہ مجادلہ ہے، لڑنے والی سورت۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ خولہ چلی جاؤ۔ خولہ کہتی ہے کہاں جاؤں؟ کہا زمانہ جاہلیت کا دستور ہی دستور ہے، چلی جاؤ۔ خولہ نبی کا جو گھر ہے، حضرت عائشہ کا جو گھر ہے مسجد نبی میں کھلتا ہے، جو لوگ گئے ہیں دیکھیں گے اللہ کے رسول کا جو قبر مبارک ہے، اور وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا، اب بازو تو مسجد نبی۔ حضرت خولہ اللہ سے دعا کرتی ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اللہ مضطر اور پریشان اور بے کس اور مجبور کی دعاؤں کو تو ہی سننے والا۔ خود حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ خولہ گھر سے باہر نکلی یا اس سے پہلے جبرائیل آ گیا اور زمانہ جاہلیت کے دستور کو بدل دیا اور کہا، قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وہ آیت حافظیے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ تحقیق کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اپنے مرد کی شکایت لے کر اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس۔ ایک عورت کی دعا سے زمانہ جاہلیت کے قانون کو بدل دیا۔ تو میری ماں اور بہنیں، تم وہ ہو کہ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دے اللہ سے دعا کرے تو قرآن میں آیت نازل ہو جاتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پوری دنیا نام جانتے ہیں نہیں؟ بچپن میں اندھے ہو گئے، بچپن میں اندھے ہو گئے دونوں آنکھ سے۔
شوہر کا انتقال پہلے ہو چکا ہے۔ امام بخاری کی ماں بڑی نیک اللہ والی، امام بخاری کا باپ بھی بڑا محدث، بہت بڑے عالم، ہمیشہ دعا کرتے رہتی تھی مصلی پر بیٹھ کر کہ اللہ شوہر کا سایہ پہلے ہی چھین لیا، ایک بیٹا بھی دیا وہ بھی دونوں آنکھ سے اندھا، اللہ میرے بیٹے کی آنکھ کی روشنی اور بینائی کو واپس کر دے۔ روز دعا کرتے رہتی۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد دعا کرتے کرتے اسی مصلی پر سو گئی۔ خواب میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آتے خواب میں اور کہتی ہے بیوی تمہارے رونے کی وجہ سے اور تمہاری دعا کی وجہ کر اللہ نے تمہارے بیٹے محمد کی آنکھ کی روشنی کو واپس کر دیا۔ آنکھ کھل گئی، فوراً بیٹے کو جگایا، بیٹے کے پاس گئے تو کہا بیٹا یہ دیکھ رہے ہو وہ دیکھ رہے ہو؟ دیکھا کو سچ مچ دونوں آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ اور پھر وہ آنکھ میں اتنی طاقت، تاریخ کبیر جو ہے چاند کی روشنی میں لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ میری ماں اور بہنوں، میں یہ کہنا چاہتا کہ آپ ایسے ہی بنو۔ آپ اگر اچھی رہو گی گھر کا ماحول اچھا رہے گا، آپ اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو تو مسجد کی طرف 4 رشتہ دار کو تو کم سے کم بھیج سکتی ہے۔ بیٹی ہونے کی صورت میں باپ، بیوی ہونے کی صورت میں شوہر، ماں ہونے کی صورت میں بیٹے کو اور بہن ہونے کی صورت میں بھائی کو۔ اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا کر کے رکھ دے اور چاہے تو جہنم بنا کر کے رکھ دے۔ عورت کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، پورے گھر کا ملکہ ہے وہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کلھا متاع، کہ دنیا کی ساری چیزیں فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن سب سے بہتر جو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے وہ نیک اور صالحہ بیوی کا مل جانا ہے۔ تو بہرحال میں عورتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، تمہارا بہت بڑا مقام ہے۔ اپنے مقام کو پہچانتے ہوئے اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خیال کرو تاکہ ایک بہترین معاشرہ قائم ہو۔ بہرحال یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا، دعاؤں کی قبولیت کے گھڑی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے ایام ہیں۔ یہ مہینہ بھی پورا دعا کا مہینہ ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک بات آ چکی ہے برسوں سے کہ افطاری کے وقت ہی اللہ دعا قبول کرتا ہے، نہیں، پورے دن قبول کرتا ہے، پوری رات اللہ دعا قبول کرتا ہے، روزے دار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ افطاری کے وقت بھی آپ دعا کیجئے تو معاملہ بہت اچھا ہے، موقع بہت اچھا ہے۔ اپنے شوہر کے لیے اگر بدمعاش ہے تو دعا کر لیجئے، بچوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجئے اور اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر لیجئے۔ اچھے موقع گزر رہے ہیں اور اچھے اوقات سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ آخری عشرہ تو اور بھی بہتر ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ آتا تو بالکل مستعد ہو جاتے، کمر کس لیتے تھے، خود جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے۔ بہرحال یہ مہینہ شہر القرآن بھی ہے، اور میں نے آیت تلاوت کی، اللہ کیا فرمایا
کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ ہمارا ایمان کہ یہ قرآن میں ایک نقطہ، ایک زیر اور زبر بھی فرق نہیں ہو سکتا، چونکہ اللہ نے کیا کہا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَنَا لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ آج عجیب عجیب قسم کی باتیں پھیل رہی ہیں، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو مصحف، جو کتابی شکل میں قرآن ہے، ولو بالفرض ایسا تو نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ان تمام کو آپ جلا دو، 2 روز کے بعد مارکیٹ میں لوگوں کے ہاتھوں میں وہی قرآن پھر آ جائے گا جس کو تو نے جلایا۔ آج 10 کروڑ مسلمانوں کے دلوں میں قرآن ہے، سینوں میں قرآن محفوظ ہے، اس کو کیا کرو گے؟ کون نکال لے گا سینے سے؟ کبھی نہیں نکل سکتا۔ تو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور یہ قرآن کبھی نہیں بدل سکتا، اور یہ قرآن قیامت کی صبح تک قائم رہے گی۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا، مکہ کے کافر، عرب کے باشندوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں۔ اللہ نے اس دن بھی کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تم ایسی ایک کتاب پیش کرو۔ پورے قرآن نہیں پیش کر سکتے، 10 سورتیں لاؤ، 10 سورت نہیں، فاتو بسورہ، ایک سورت بھی لے آؤ۔ آج تک قرآن جیسی ایک چھوٹی سی سورہ بھی دنیا پیش کرنے سے عاجز اور قاصر، لاچار اور مجبور ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اس قرآن میں ایک کشش ہے، اس قرآن میں ایک مٹھاس ہے، ایک کشش ہے۔ آج دیکھو کیا کہا جائے کیا نہ کہا جائے۔ آج قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، الحمدللہ آج 21واں پارہ مکمل ہو چکا ہے، اور 22واں میں پاؤ پارہ ہو گیا ہے، اور ہمارے امام صاحب نے مختصر تفسیر بھی آپ کو سنا دیا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ قرآن سنتے بھی ہیں اور قرآن سمجھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ورنہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں کشش ہے۔ آج قرآن ہم سنتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے بھائی ایسے ہوں جن کے دل میں قرآن اتر جاتا ہو اور وہ قرآن پر عمل کر لیتے ہوں، مگر اکثریت جو ہے اس پر حکم لگایا جاتا کہ قرآن تو ہم سن رہے ہیں،
قرآن ہم سن رہے ہیں، کیا ہماری زندگی میں قرآن ہے؟ اس مسئلے کو حل کرنا۔ دیکھیے، قرآن اس زمانے میں، نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ قرآن ایک کافر سنتا تھا تو مسلمان ہو جاتا تھا۔ مسلمانوں کو مکہ میں تکلیف دی گئی نہیں، تو شروع میں مکہ سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ حبشہ شروع میں، اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا۔ صرف مختصر میں اشارہ کرتا ہوں، تو وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں، حضرت علی سے بڑے تھے، اور مکہ سے وہاں گئے ہیں ان مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے، تحفہ تحائف لے کر۔ خیر، بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا دربار میں، بہت ساری باتیں ہوئیں، تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارے نبی پر اللہ کی طرف سے کچھ آتا ہے کیا؟ کہا کیوں نہیں، وہی آتی۔ کہا کچھ یاد ہے تم کو؟ کہا ہاں یاد ہے۔ تو کہا کہ ذرا سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مریم کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ سورہ مریم کی تلاوت ہو رہی ہے۔ بادشاہ اور درباری جتنے ہیں سب کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ 7واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ سب رو رہے ہیں، سب کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ قرآن سنتا ہے تو رو رہا ہے، قرآن سن رہا ہے تو رو رہا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، 22 پارے قرآن سنے ہیں، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ایک مسئلہ اور ہے، عرب میں ضماد ازدی بہت بڑا کاہن تھا، جادوگر تھا، پورے عرب میں مشہور تھا۔ مکہ آیا تو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جنات ہے یا شیطان ہے یا کوئی جادو کا اثر ہے یا کیا ہے، ذرا تم دیکھو اور ان کا علاج کرو کہ وہ ایک دوسرا ہی دین لے کر آیا ہے جو ہمارے باپ دادے کے دین کے خلاف ہے۔ اور بہت کچھ کہا۔ اب ضماد کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ضماد نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا ہاتھ تو دکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے ہاتھ دیکھنے سے پہلے ذرا میری بات سن لو۔ کہا کہ سناؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی خطبہ مسنونہ جو اب بھی ہم پر ہے، جمعہ میں بھی آپ نے سنا اور ہمیشہ آپ سنتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آپ نے پڑھا جماعت کیا کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ایک بار اور پڑھو۔ آپ نے دوبارہ پڑھا، پھر جماعت کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار ذرا اور بھی پڑھ دو۔ تیسری بار آپ پڑھ رہے ہیں، اور جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جماعت بھی پیچھے سے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ روز ہم یہ خطبہ سنتے ہیں، نہیں ہے ہمارے دل میں کوئی اثر؟ اللہ رحم کرنا، تو قرآن میں کشش ہے، نبی کے فرمان میں کشش ہے۔ کافر سن لیتا تھا، مسلمان ہو جاتا تھا۔ ایک کتاب ہے رحمت للعالمین، سیرت پر لکھی ہے، لکھنے والا سید سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، محبت رسول میں غرق ہو کر، اللہ اکبر، اس کتاب کو انہوں نے لکھا۔ آج ہم لوگ ان کے پاؤں کے دھول کے مقابلے میں نہیں، بولنا الگ ہے، عمل الگ ہے۔ بہرحال رحمت للعالمین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور راستے ہی میں بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ لوگ آئے، اٹھا کر گھر لے گئے، 1 ہفتہ بیمار رہے، 1 ہفتہ۔ اس زمانے کے جو ڈاکٹر ہیں، اس زمانے کے جو علاج کرنے والے ہیں، آتے رہے جاتے رہے اور کہتے رہے کوئی بیماری نہیں ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کی یہ کیفیت، یہ حالت کیسے ہو گئی ہے؟ کہا میں گھر سے نکلا، راستے میں میں نے سنا کہ کوئی گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے، وہ عذاب کی آیت تھی جو میرے کان سے ٹکرائی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، قرآن آج ہم سنتے ہیں، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اور ہم سن رہے ہیں۔ کیا ہم نے جھوٹ سے توبہ کر لیا؟ سچائی کو اپنا لیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہیں کرو، ایک بھائی کی غیبت نہیں کرے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کیا تم کو کراہیت نہیں محسوس ہوگی؟ بس قرآن سنتے ہیں، وہاں غیبت ہو رہی، یہاں نماز پڑھتے ہیں، اس روڈ پر غیبت ہو رہی۔ کیا ہے قرآن سے حاصل؟ کیا حاصل ہو رہا ہے قرآن سن کر؟ اسی قرآن سے ہے ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو کامل پر بھی۔ یہی وہ قرآن مقدس ہے جس پر عمل کر کے عرب کے بکری اور اونٹ کے چرواہے فرش سے عرش کی بلندی پر پہنچ گئے، نہیں پہنچے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون سے انجینئرنگ کالج میں پڑھے تھے؟ عمر فاروق کون سے انجینئرنگ کالج میں پڑھے تھے؟ اسی قرآن کو پڑھ کر، اسی قرآن کو پڑھ کر، اسی قرآن کو سمجھ کر اور اسی قرآن پہ عمل کر کے دنیا میں ایسی سیاست اور ایسی حکومت کر کے دکھا دیا کہ آج بھی عمر فاروق کو اپنے تو اپنے بیگانے بھی یاد کرتے۔ قرآن میں کیا نہیں ہے؟ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے،
ہم نے قرآن کو صرف سنا ہے یا اگر پڑھا بھی ہے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تو قرآن کے اندر کشش ہے، سننے والے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ ہمارے رشد و ہدایت کے لیے ہے۔ کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن اللہ نے نازل کیا۔ اچھا، قرآن کو اگر آپ کو سمجھنا ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کے شان و مقام و مرتبے کو، تو قرآن کے نزول سے پہلے کے زمانے کو بھی آپ سامنے رکھ لیجئے کہ قرآن جب نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت عرب کی کیا حالت تھی؟ عرب کی کیا حالت تھی؟ انسان تو تھے وہ لوگ، مگر انسانیت دم توڑ چکی تھی، انسانیت دم توڑ چکی تھی، اور جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں ساری برائیاں اس کے اندر موجود تھی۔ شراب وہ پیتے تھے، جوا وہ کھیلتے، اور شراب پینے پر آتے تھے تو بندی کے بندی پیتے تھے، جوا کھیلنے پر آتے تو بیوی بچوں کو بھی جوا میں ہار جایا کرتے تھے، زنا کرنے پر آتے تو اپنی سوتیلی ماں سے بھی زنا کرتے، کھانے پر آتے تو حلال حرام کی تمیز تو دور کی بات ہے، سانپ اور سپلک بھی کھا لیتے تھے۔ ساری برائیاں اس کے اندر موجود تھی، کیا نہیں تھا؟ لیکن یہ قرآن جب آیا تو آپ کو معلوم ہے شراب ایک بار حرام نہیں ہوا، 3 بار اس کے تعلق سے حکم نازل ہوا۔ یسألونک عن الخمر، پہلے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ آپ سے خمر کے بارے میں، شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہا کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی، اور دیکھیں اتنا نفع ہے کہ آج ساری دنیا کہتی ہے کہ شراب غلط ہے، غلط ہے، مگر حکومت اسے نہیں روک سکتی ہے، نفع ہے اس میں نفع ہے، نہیں روک پاتا۔ چلو پہلی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد لوگ پیتے رہے، پلاتے رہے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کی آیت تو پڑھ رہے ہیں کچھ اور، تو پھر دوسری دفعہ آیت نازل ہوتی ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے میں ہو تو شراب یا نماز مت پڑھو، یہ دوسری بات۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کا دور چل رہا تھا، لوگ پی رہے تھے، پلا رہے تھے، شراب کا دور چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور آپ نے کہا کہ مدینے کے گلیوں میں پڑھتے چلے جاؤ۔ یہ آیت یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا انس ذرا باہر جا کر کے تو ذرا دیکھو یہ اعلان کیا ہے۔ حضرت انس آئے، جا کر کے کہا کہ ابھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، نبی کا منادی اعلان کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔
نشے میں ہے سب۔ ابو طلحہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھینک ڈالو سب شراب کو، بہا دو شراب، اور شراب کے برتن کو بھی توڑ کر کے پھینک دو۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ مدینے کے گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہا تھا جیسے برسات کا پانی بہتا۔ اللہ، وہ کیا شرابی تھے اور کیا پینے والے تھے۔ ایک بار سنا ہے، ایک بار سنا ہے، پینا دور کی بات ہے، شراب کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اور یہی نہیں، تھوڑے سے آگے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، ذرا حدیث کو بھی دیکھ لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ میں 16 یا 17 مہینوں تک بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کی خواہش ہے کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اس کے لیے آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو۔ آیت نازل ہو گئی، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ آپ کا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھانا ہم جان رہے ہیں، چلو آپ کے ہم وہ قبلہ دے رہے ہیں جس سے آپ راضی اور خوش ہیں۔ تحویل قبلہ ہو گیا، قبلہ بدل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کی نماز مسجد بیت اللہ کی طرف، مسجد حرام بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ اس میں ایک انصاری صحابی ہیں، وہ اپنے محلے کی طرف گئے تو وہاں نماز ہو رہی تھی عصر کی، تو اس نے کہا کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس حال میں نماز پڑھ کے آیا ہوں کہ آپ کا چہرہ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف تھا۔ امام صاحب نے سنا نماز ہی میں، اور نماز ہی میں مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام بیت اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ 2 رکعت نماز مسجد اقصیٰ کی طرف اور 2 رکعت نماز مسجد بیت الحرام کی طرف ہو رہی ہے رک کر کے۔ اور مدینہ گئے ہیں نا، مسجد قبلتین دیکھا، مسجد قبلتین 2 قبلے والی مسجد اسی لیے ہو گئی، وہ 2 رکعت نماز ادھر، ایک بار ہی نہ سنا ہے، نماز میں بدل گئے نہیں۔ اور کتنے بار حدیث رسول سنتے ہو اور کتنے بار قرآن سنتے ہو، کون بدلتا ہے؟ کون بدل رہا؟ اتنی لمبی چوڑی تقریریں ہو رہی، کون بدلتا؟ میرے بھائیوں، جب مسلمانوں کی، مرد عورت اور بچوں کی یہ حالت ہے کہ قرآن ہمیں اثر نہیں کر پا رہا ہے، تو غیر مسلموں کو قرآن اثر کرے گا؟ اچھا، بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، اپنے شہر میں بھی دیکھا، وشاکھاپٹنم میں بھی دیکھا کہ قرآن تقسیم کرتے، غیروں میں قرآن بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے۔ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا ہوں، آج بھی نہیں سمجھتا ہوں، میں پہلے بھی مخالف۔ غیر مسلم قرآن لے سکتا ہے مگر پورے قرآن نہیں دینا، جو دینے کے حصے ہیں وہی دینا چاہیے، ورنہ وہ قرآن تو سمجھ نہیں پاتا ہے اور پھر اسی قرآن کو پڑھ کر الٹے سیدھے اعتراض کر دیتا ہے۔ بہرحال اتنی موٹی قرآن، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں، کتنے مسلمان ہیں؟ خیر یہ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ لوگ پڑھ لیتے ہوں گے مکمل، الگ سی بات ہے، لیکن رمضان کے علاوہ کتنے مسلمان ہیں جو پورے قرآن پڑھتے ہیں؟ مسلمانوں، تم نہیں پڑھ پاتے ہو، تم نہیں پڑھ پاتے ہو تو غیر مسلم قرآن پڑھے گا؟
غیر مسلم کیا کرنا چاہتا ہے، کیا پڑھنا چاہتا ہے؟ غیر مسلم آپ کو پڑھنا چاہتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھے؟ کہا کہ قرآن کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن ہی تو تھے، جو قرآن میں تھا وہ سارے آپ کی ذات میں ہیں۔ یاد رکھو، جب تک مسلمانوں اس زمین پر تم چلتے پھرتے قرآن نہیں بن جاؤ گے، اس وقت تک تم اس زمین پر کبھی بھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ قرآن وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن، چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو۔ آج ہم پریشان ہو گئے۔ آج قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھ لو ایک دفعہ آزما کر بھی کہ ہماری زندگی میں قرآن آتا ہے تو پھر دنیا میں ہماری حکومت آتی ہے کہ نہیں؟ چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو۔ اور کیا بتایا جائے، کہا نہیں میری بات تو لوگوں کے دل میں، میں دوسرے ڈھنگ سے بات کرتا ہوں۔ ایک نوکری اگر کسی کو آ جائے، سکھ ہے نا، سکھ ہے نا، سکھ کو سکھ ہے نا کہتے ہیں، سردار جی 2%، 2% یا 3% ہو جائے، ہم کہتے ہیں یہاں 35%، یہ الگ سی بات ہے۔ 2022 ہم کو بتایا، ووٹر لسٹ میں نام ہوگا بچے ہمارے یہاں، اور بہت تو 2 یا 3% سردار سکھ ہے۔ آج ہر ڈپارٹمنٹ میں، پائلٹ سے لے کر فوج میں سے لے کر ہر ڈپارٹمنٹ میں، مگر وہ اپنے داڑھی کے ساتھ ہے۔ کہو اسے کٹانے نہیں کٹائے گا، نوکری چھوڑ دے گا، مگر اس کا گرو نانک ہی نہ تھا اس کا، وہ کہہ دیا اس کا گرو کہ جسم کا ایک بال بھی نہیں تو کاٹنا، مر جائے گا وہ بال نہیں کاٹے گا۔ ہمارے نبی نے بھی تو کہا تھا کہ داڑھی رکھو، داڑھی رکھو، نبی نے بھی کہا تھا۔ ایک نوکری آتی ہے ہمارے بچے کو تو کہے گا کہ صبح میں داڑھی 3 بار داڑھی چھلا لے کر کے وہ 3 بار جائے گا تاکہ نوکری مل جائے۔ اللہ اکبر۔ رب پر بھروسہ تجھے نہیں، قرآن پر ایمان نہیں ہے، تجھے غیروں پر بھروسہ ہو گیا، غیروں پر ایمان آ گیا، تو نے چھوڑ دیا اپنے طریقے کو، اپنے وصول کو، اپنے مذہب کو۔ ہمارے اوپر زبردستی نہیں ہے کسی کی، لیکن شروع ہی سے ہم نے چھوڑ دیا۔ اب اس لیے آج کہتا ہے کہ تمہارے اسلام میں ضروری نہیں ہے، اگر ضروری ہوتا تو لوگ رکھتا۔ حجاب ہی کا مسئلہ آیا، کہا کہ ضروری نہیں ہے اسلام میں۔ کیوں ضروری نہیں ہے؟ ہمارے 100 مسلم گھرانے کی عورتوں میں سے مشکل سے 15 عورتیں پہ حجاب میں ہیں، تو سمجھتا ہے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، اور 100 کے 100 اگر حجاب میں رہتے تو سمجھتا کہ ہاں اسلام میں ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھ سے یہ سب مصیبتیں لی ہیں۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا۔ امام حسن بصری کے پاس کچھ لوگ آئے، کہا کہ بڑا ظالم بادشاہ ہے اور بہت ظلم کر رہا ہے، بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اور بڑے بڑے علماء کو قتل کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ سب تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے، یہ سب تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے اسے بادشاہت دی ہے نا، اللہ نے بادشاہت دی ہے نہیں۔ تم جب اچھے نہیں رہو گے تمہارے اوپر ظالم حکمراں کو اللہ مسلط کر دے گا، ظالم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ کبھی تم اپنے، آج ہم روتے ہیں، ہمارے مولانا نے بھی اعلان کیا
ہم رو رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں، مگر کبھی ہم اپنے گریبان میں دیکھا کہ آیا ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ اسلام تو اس کا نام نہیں ہے۔ قرآن اسلام کیسا اسلام بتاتا ہے قرآن؟ اور مسلمان کا ہی کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ایک مسلمان کیا کہتا ہے؟ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین تیرے لیے۔ آج ہم روزی کے لیے جیتے، چند پیسوں کے لیے مرتے۔ ایمان اور توکل جو قرآن سکھاتا ہے وہ اللہ پر کہاں رہا؟ اور پھر قرآن کی آیت پر میں تو برابر یہ آیت اپنے دماغ میں رکھتا ہوں، اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے اللہ؟ ایک آیت کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو بھی ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ مالک الملک تو ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک اس کے حوالے کر دیتا اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا۔ آج جو ملک کسی اور کے حوالے ہے، جس کا رونا ہم روتے ہیں، کس نے دے دیا ہے؟ اس کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ نے اسے دیا ہے۔ اور ظالم حکمراں کیوں ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے؟ ہمارے برے عملوں کی وجہ کر۔ آج سورہ روم کی آیت پڑھی گئی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہتا ہے اللہ۔ سمندر میں، خشکیوں میں بھی فساد برپا ہو گیا اس وجہ سے جو تم نے عمل کیا۔ دیکھیں ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا۔ جنگل میں ہم کیکر کا درخت لگاویں اور آم کے پھل کی امید رکھیں، کیسے ہوگا؟ تو یہ ملک اللہ کا ہے، اللہ اس کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم اچھے نہیں ہیں، اچھا چلو یہ مائک ہی صحیح ہے، ایک موٹی سی بات سمجھ لو، بنانے والے کیوں بنایا؟ آواز دور تک جانے، آواز دور تک نہیں پہنچاتی ہے مائک، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو ایک بار، دو بار ذرا میکینیکن لے جا کر ریپیرنگ کرائیں گے، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو بدل دیں گے، کچرے میں پھینک دیں گے۔ کبھی سونامی آتا ہے، کبھی زلزلہ آتا ہے، کبھی یہ وائرس آتا ہے، نہ جانے کبھی کبھی کیا کیا آتا ہے۔ یہ سب آپ کے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے چھوٹے جو عذابات آتے ہیں وہ اس لیے کہ آپ ڈر جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع ہو۔ اتنا بڑا وائرس پوری دنیا میں پھیل گیا، پوری دنیا کے اکنامی کو برباد کر دیا، 10 سال 20 سال پیچھے چل گیا پوری دنیا۔ آپ لوگ اے سی میں سو گئے، اے سی میں رہے، کھا لیے، ارے بعض غریب تو بھوک سے مر گیا، راستوں میں عورتوں کی جچگی ہو گئی، پیدل چلتے چلتے کتنے مر گئے، کیا کیا نہیں ہوا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ہمیں عبرت اور نصیحت حاصل ہوا۔ میرے نظروں کے سامنے 10 لاکھ ہاسپٹل میں لوگ دیا، اس میں کچھ بچا اور کتے کی مر گیا۔ کچھ یہ سب ہو رہا ہے، مگر ہم پھر جہیں پر تھے وہیں پر ہیں۔ کہاں ہے مسجد میں نمازی نظر آتے؟ میں نے بتایا تھا نہیں، بس یہ کہ 11 مہینہ پھر آزاد رہیں گے۔ اب عید کی نماز پڑھیں گے، وہ لباس نکال دیں گے، پھر 11 مہینہ آزاد ہیں۔ مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟
किस डगर पे चल रहे हो? कुरान है हमारी ज़िंदगी में, या कुरान हम समझ रहे हैं, या कुरान पर अमल हम कर रहे हैं? जब तक इस कुरान पर अमल नहीं कीजिए उस वक़्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया हज्जतुल विदा के मौके पर? मैं जा रहा हूँ, आपको इशारा किनाया मालूम हो गया था कि अब हम ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, और वो आयत, वो सूरह भी नाजिल हो गई थी, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ वरअयतन नास, और बताया गया था कि अब इस्लाम भी मुकम्मल हो गया और इस्लाम में लोग फौज दर फौज आ रहे हैं, अब नबी भी नहीं रहेंगे। तो आपने क्या फरमाया था? तरक्तु फीकुम अमरैन लम तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूल। मैं दो चीज़ें छोड़ करके जा रहा हूँ, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं हो सकते जब तक इन दो चीज़ों को थामे रहोगे। एक अल्लाह की किताब है और एक अल्लाह के रसूल की सुन्नत। नहीं, गौर करो, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर हम हैं, फिर क्यों हम रोते हैं कि तबाही और बर्बादी और परेशानी और हैरानी हमारे ऊपर है? हमने तो खुद ले लिया। और वो वाक़े को भी ज़रा याद कर लो। एक हदीस जंग उहुद में अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 50 तीरंदाजों का दस्ता रख दिया था ना, मशहूर बात। और क्या कहा था? हमारी जीत हो या हार, अपने मकाम से ना हटना। और शुरू ही में मुसलमानों को जीत हो गई, कुफर भागने लगे, और ये लोग क्या समझे? क़ियास किया, अकल लगाया, लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, अलगनीमा करते हुए ये भी अपने मकाम से हट गए। उनके अमीर ने मना किया, मगर बेशतर अक्सर आ गए, सिर्फ 10 आदमी रह गए। खालिद बिन वलीद कहो रज़ी अल्लाह अन्हु, उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उनकी नज़र बड़ी तेज़ थी। दर्रे पर नज़र पड़ी, देखा कि उधर से खाली है, पीछे से आ गए, हमला कर दिया, और मुसलमान दो चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे भी दुश्मन, सामने भी दुश्मन। कितना बड़ा नुकसान हो गया। एक हदीस को छोड़ने की वजह कर इतना भारी नुकसान कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी में ज़ख्म लगे, दंदाने मुबारक शहीद हुए। 70 अजिल्लाए सहाबा, उसमें शहीद उश्शुहदा अमीर हमदा हैं, मुबल्लिग़ इस्लाम मुसअब बिन उमैर हैं, बड़े बड़े सहाबा की लाशें पड़ी। एक हदीस। कभी हमने गौर किया कि अपनी ज़िंदगी में कितनी हदीसों को हम पामाल कर रहे हैं? कुरान की कितनी आयतों को हम छोड़ रहे हैं? आज ज़रूरत इस बात की है कि मोहम्मद इज़्ज़त हम चाहते हैं और शान से रहना चाहते हैं इस ज़मीन पर, तो इसी में हमारी इज़्ज़त है कि हम कुरान और हदीस पर अमल करें। उसके अलावा कहीं भी हमें इज़्ज़त नहीं मिल सकती है, ये बात आप याद रखो। तो ये शहर कुरान, ये कुरान का महीना है, हर आदमी के हाथ में कुरान होनी चाहिए। असलाफ किराम, हमारे जो असलाफ थे, ताबईन, तबा ताबईन, बाज़ उसमें नाबीना होते थे, अंधे रहते थे। बहुत सारे तो हाफिज़ कुरान बन गए नाबीना, और जिसे नहीं आता था वो भी कुरान हाथ में ले लेते थे, हाथ में कुरान ले लेते थे और वरक पलटते जाते थे। अल्लाह तूने ये भी सच कहा, तेरा ये हुक्म भी सच है, तेरा ये फरमान भी सच है। अल्लाह अकबर। नहीं पढ़ने आता था तो भी हाथ में कुरान लेते। आज नौजवानों, हमारी हालत क्या, किस डगर पर हम जा रहे हैं? आज एक ज़माना था कि हमारे हाथ में कुरान था, उससे हम दूर नहीं होते थे। आज हमारे हाथों में ये शैतान सेल की शक्ल में, मोबाइल की शक्ल में शैतान आ गया है, इससे हम अलग नहीं हो पाते। कितने घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया ये सेल, फिर भी इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। आज जितनी मोहब्बत इस सेल से कर रहे हो ना, इतनी मोहब्बत अगर हम कुरान से कर लें और उठते बैठते हमारे हाथ में कुरान हो, तो आज तुम फर्श से अर्श पर पहुंच जाओगे। लेकिन आज मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों,
ماں باپ کو چھوڑ دو گے، بیوی بچوں کو چھوڑ دو گے، رشتہ داری توڑ دو گے، مگر یہ موبائل نہیں چھوٹے گا۔ جو حالات ہیں دنیا کے، یہ کہاں جا رہے ہیں ہم، کس ڈگر پر جا کر کے ہم رکیں گے؟ اتنی بڑی بیماری آئی تو نہیں سنبھل سکے۔ تو کہہ یہ رہا تھا میں کہ قرآن ہر شخص کو پڑھنا چاہیے، یہ شہر قرآن ہے، اور اس مہینے میں بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جو ہوا ابھی بھی وقت باقی ہے کہ ہر آدمی قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے اور قرآن کو پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ کتاب مقدس ہے جس کی وجہ کر آپ دنیا میں عزت کی زندگی جی سکتے ہیں۔ تو اس قرآن کی بڑی فضیلت ہے، یہ تو اتنی بڑی امانت ہم کو دیا اللہ نے، یہ اگر پہاڑ کے اوپر بھی رکھ دے تو پہاڑ ریزہ ہو جاتا، یہ امانت کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ امانت ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن آج ہم اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ایک جگہ قرآن کہا، قرآن تو بتاتا ہے اس پر عمل کرے۔ ایک آدمی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ساری دنیا کہتی ہے کہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، بیمار بھی ہے، اسے ڈاکٹر کی ضرورت بھی ہے، اور اس ڈاکٹر کے پاس جا کر وہ ڈاکٹر نسخہ لکھتا ہے، اور وہ نسخہ لکھ کر کے لاتا ہے تو خالی یہ کہے گا کہ بڑا ڈاکٹر ہے، اور ہم اس نسخے کو عطر اور خوشبو لگا کر کے اور گھر میں اوپر طاق میں رکھ دیں گے تو بیماری چلی جائے گی۔ قرآن رب کریم کی کتاب ہے، قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ کون ہے اچھی زندگی گزارنے والا؟ ذرا آؤ قرآن کو پڑھو۔ کہا کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت، کہیں کے بھی رہنے والے ہوں، اگر وہ اچھے عمل کریں گے اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہوں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن کہتا اس کی زندگی اچھی ہوگی۔ کون ہے اچھی زندگی گزار؟ اچھی زندگی کے لیے بیوی بچوں کو، ماں باپ کو چھوڑ کر ہم گلف کنٹریوں میں چلے جاتے ہیں، مگر اچھی زندگی ہمارے پاس یہاں موجود ہے، نسخہ اسے نہیں پڑھ کر کے عمل نہیں کر کے آج ہم پریشانی میں مبتلا۔ میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھو، قرآن سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ قرآن مقدس ہی ساری دنیا کو، آج دیکھو نوح علیہ السلام کتنے دن دعوت کا کام کیا؟ 950 سال، اللہ اکبر۔ اب اس کی پوری عمر 1050 سال ہے، ہاں 1050 سال ہے، 950 سال دعوت کا کام کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کہاں ہے؟ زمین پر کہاں ہے؟ ہم کو تو کہیں نظر نہیں آیا نوح علیہ السلام کی قوم۔ 950 سال دعوت کا کام کرنے کے بعد بھی نوح علیہ السلام کی قوم ہم نہیں دکھ رہی ہے۔ ایک موسیٰ کی قوم تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، اور ایک عیسائی کی قوم ہے، اور باقی تو دوسرے لوگ ہیں، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال دعوت کا کام کیے؟ 23 20 پر 3 سال 20 پر 3 سال آپ نے دعوت کا کام کیا۔ آپ کون سے ایسا ملک ہے جہاں مسلمان نہیں؟ ذرا بتا دو تو۔ کوئی سی ایسا خطہ نہیں ہے، کوئی سی ایسی گاؤں بلکہ بستی اور شہر نہیں ہے جہاں محمد اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ بلند کیا جا رہا ہو، نبی کا نام۔ اب سوچنے والے سوچتے ہیں، ریسرچ کرنے والے ریسرچ کرتے ہیں کہ 900 سال 950 سال دعوت کا کام کیا اس کے امت کہیں نظر۔ یہ 20 پر 3 سال میں گلی گلی میں، چپے چپے میں، شہر شہر میں، بستی بستی میں، ملک ملک میں، ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ کیوں پھیلا؟ وجہ کیا ہے پھیلنے کا؟ تو دشمنان اسلام ریسرچ کر رہے ہیں۔ آپ سے زیادہ قرآن وہ پڑھتا، مگر وہ دوسرے نظریے سے پڑھ رہا
تو بات یہی آتی ہے کہ صرف تین ہی چیز ہے، تین چیز ہے۔ پہلی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور دوسری چیز قرآن، اور تیسری چیز اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بس سمجھ میں بات آئی؟ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپس کی محبت، یہ تین چیز کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام پہنچ گیا۔ قرآن میں لچک ہے، قرآن میں کشش ہے، قرآن اپنے ماننے والے کو بہترین راستہ بتا رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس وقت تھی، اور آپ نہیں ہے تو آج تو حدیث ہے۔ تو قرآن، حدیث اور آپس کی اتفاق اور اتحاد اور محبت، اگر یہ تین چیز آج بھی ہو جائے، آج بھی اگر یہ تین چیز ہو جائے، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان ہو، اور آپس میں آپ سب ایک ہوں فرقوں کو ختم کر کے، تو آج دیکھ لیے ساری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے۔ آج مسلمان ہیں، قرآن پکار پکار کے کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ قرآن نہیں ہے، ہر مسجد میں پڑھے جا رہے ہیں، ہر لوگ جانتے ہیں اس آیت کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں، مسلمانوں، ایمان والوں، اللہ کی رسی کو، رسی کیا ہے؟ یہی قرآن جو آسمان سے لٹک رہی ہے، اور وہی حدیث ہے جو قرآن کی تفسیر ہے۔ مطلب یہ ہوگا قرآن حدیث کو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن حدیث کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اختلاف مت کرو، ساری دنیا تمہاری ہے۔ آج قرآن حدیث سے دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دل دور ہو گئے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ اگر زمین بھر کر کے خزانے بھی اگر تم خرچ کر دیتے، تمہارے دل نہیں مل سکتے، لیکن اللہ نے یہ اسلام اور قرآن کی وجہ کر تمہارے دلوں کو ملا دیا کہ تم بھائی بھائی بن گئے۔ ہمارا تعلق آپ سے کلمے کی بنا پر ہے، اور یہی تعلق جو ہے یہاں بھی اور وہاں بھی ہے، رشتہ داری کے بنا پر نہیں۔ اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو آپ کا بیٹا بھی آپ کا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ کیا کہا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب غرق ہو گیا تو کیا کہا؟ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، کیوں؟ کہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا، اگر وہ تیرا ہوتا تو تیری مانتا۔ اگر اپنا بیٹا بھی ہے، اگر وہ دین پر نہیں تو میرا نہیں ہے، اور اگر وہ ہمارا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اگر وہ دین پر ہے تو وہ میرا ہے، میرا ہے۔ ہمارا تعلق کلمہ کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں قرآن ہو، اور قرآن سے محبت رکھیں۔ تو بہت بات ہو گئی، اب جو وقت باقی رہ گیا ہے نا، اس میں آپ حضرات دعا کریے، بہت دعا کیجئے۔ یہ مہینہ ہی دعا کا ہے، شہر الدعا ہے، شہر الصبر ہے، شہر القرآن ہے، صبر کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، اللہ سے جنت مانگنے ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہمیں شب قدر ملے تو کون سی دعا پڑھیں؟ تو کہا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا بہت پڑھے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو آج کی رات مغفرت کی رات، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، دعا کرنے کی رات ہے، آنسو کے چند قطرے بہانے کی رات ہے، اور اس قدر آپ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ ایک خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے دین کے لیے میدان کارزار میں بہتا ہے، اور ایک آنکھ کا آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے ڈر اور خوف سے آنکھوں سے نکل جاتا ہے، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اس لیے دعا زیادہ کیجئے، بیان کم ہو، دعا زیادہ ہو، ذکر و اذکار ہو،
بیٹھ جائیے آپ یہاں وہاں جہاں تہاں پھیل جائیے، لائٹ بھی میں کہتا ہوں کم کر دیجئے، اور روئیے اللہ کے پاس، روئیے، ضد کیجئے۔ ایک چھوٹا بچہ جب اپنے باپ کے پاس ضد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آپ میرے ابو ہیں، آپ میرے باپ ہیں، آپ سے میں نہیں مانگوں تو کہاں جاؤں میں، اور وہ رونے لگتا ہے، باپ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تو بہت بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ جب ہم اس کے پاس روئیں گے، گر گرائیں گے، مانگیں گے، بے شک اللہ رب العالمین ہمیں دے گا۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں، بہت دعا کریں۔ بتائیں، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے، اپنے ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے جا چکے سب کے لیے دعا کیجئے، پوری قوم اور ملت کے لیے دعا کیجئے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ بات آئی 8 حضرات اور اس میں 6 تو نوجوان ہی ہیں، شاب نشا فی عبادت اللہ۔ کل قیامت کے دن وہ نوجوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ 6 نوجوان اعتکاف میں ہے، جبکہ یہ جوانی کا نشہ الگ ہوتا ہے، مگر وہ بھی ہٹ کر کٹ کر دنیا سے اللہ کے گھر میں آ کر آج بیچارہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں ان اعتکاف کرنے والوں سے بھی میں کہوں گا، جہاں اپنے لیے دعا کرے، قوم و ملت کے لیے بھی دعا کریں کہ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو بخش دے، اللہ سب کو خوشحال بنا دے، اے اللہ سب کو عزت کی روزی عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اللہ ہمارے مردوں کو ہدایت دے، اللہ ہماری عورتوں کو ہدایت دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو دین پر قائم رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اللہ ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں بھی اسلام کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، سفید داڑھی والے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اللہ عورتیں بھی آئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی ہیں، اللہ ان سب پر نظر فرما کر اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ آج کی رات ہم سب کو بخش دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے اللہ، اے اللہ تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہم سب کے نماز اور قیام جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ تو اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہر شر سے ہر فتنے سے اللہ محفوظ رکھ، اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اللہ دنیا سے لے بھی چل ایمان اور اسلام کی حالت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے دنیا سے لے چل ایمان اور اسلام کی حالت میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔